أعوذ بالله السميع العليم العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاضلية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمقاصد الباطنية والآثار الجعفرية والقلوب القاسمية والهدى الذاتية والهدى العربية والنهار النهارية والهيبة الأسرية والغيبة الإلهية أعني بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات الله. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے وعدے کو پورا کرنے کا انداز یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے وعدے کو وفا کرنے کے لیے اپنی جان سے گزر گئے، جان شہادت نوش دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حالت انتظار میں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور کچھ بھی ہو جائے کہ اپنے عہد سے مکرتے نہیں، یہ اپنے عہد سے پھرتے نہیں، یہ اپنے عہد سے منہ نہیں موڑتے، بلکہ جس انداز سے اور جس پیمانے پر خدا سے عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، زمانہ کتنا ہی بدل جائے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ زمانے کو بدل دیتے ہیں، زمانہ انہیں نہیں بدلتا. وہ لوگ ہی اور ہیں جنہیں زمانہ بدل دے، اور جو زمانے کو اپنی ڈگر پہ بدل دے انہیں اصحاب حسینی کہتے ہیں. آپ دیکھیں، اگر آپ جائیں تہذیب کی بنیادیں اور اس کے جو اساسی نظریات ہیں کہ کس طریقے سے تہذیب پروان چڑھتی ہے، تو آپ دیکھیں گے جب آپ کلچر کے شعبے کو پڑھیں گے اور تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، تو سالوں لگ جاتے ہیں کہ تہذیب کو پنپنے. اور اسی طریقے سے وہ تہذیب جب پنپتی ہے، عروج پہ آتی ہے، تو پھر اسی انداز سے زوال کی طرف بھی جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بہت ساری تہذیبیں آئی، پروان چڑھی، اور پھر زوال پذیر ہو گئی. آپ نے دیکھا مصر کی تہذیب ایسے ہے، موہنجو-دڑو کی تہذیب ایسے ہے، بہت ساری تہذیبیں ایسی ہیں جو پروان چڑھی اور دباؤ برباد ہو گئی. آج ان تہذیبوں کو آثار قدیمہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، یعنی تاریخ میں ان تہذیبوں کو آثار قدیمہ کے عنوان سے رکھا گیا ہے کہ یہ تہذیبیں کبھی تھی. آج ان تہذیبوں کا ذکر نہیں ہوتا. گرچہ اگر آپ دیکھیں یورپ کی تہذیب کو، تو انہوں نے 3-4 تہذیبوں کو ملا کر ایک جدید تہذیب بنائی، اس کی طرف میں نہیں جانا، مگر تہذیب
یہ کربلا کیسی تہذیب تھی جو 8 دنوں میں اور عروج میں چند گھنٹوں میں ایسی پروان چڑھی کہ دن ب دن پروان چلتی جاتی ہے، دشمن بے بس نظر آتا ہے۔ یہ کیسی تہذیب ہے کہ دشمن بے بس نظر آتا ہے، دشمن بے چارہ نظر آتا ہے، دشمن لاچار نظر آتا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی یہ جملہ کہے کہ جناب زینب لاچار و بیچاری تھی۔ نہیں، وہ لاچار نہیں تھی، بلکہ جو کائنات کی چارہ ساز ہوں اسے زینب کہتے ہیں۔ جو کائنات کو، جو عالم کے چارہ ساز ہیں اسے حضرت زینب کہتے ہیں۔ اس تہذیب کو جو پلٹنے میں، اس تہذیب کو جو آگے لے جانے میں، اس تہذیب کو جو حیات دینے میں کردار رہا، وہ حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا کرا۔ جناب زینب نے اس تہذیب کی بنیاد رکھی، اور اس تہذیب کی بنیاد میں جناب زینب نے عزاداری کو رکھا۔ آپ دیکھیں عزاداری کتنی بڑی قوت ہے، یہ ہمارا گریہ کتنی بڑی قوت ہے۔ یاد رکھیے، یہاں پر میں ضرور جملے یہ کہوں گا، اور کافی جگہوں پر یہ جملے کہہ چکا کہ حسین بن چارہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصول یہ دشمن کو دیکھ کر غم میں وہ خوش ہوتا ہے۔ اصول یہی ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ میرا دشمن غم میں ہے تو دشمن کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ مگر یہ حسین کا غم عجیب ہے، غم زدہ ہم ہوتے ہیں، پریشان دشمن ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا کیا چاہیے؟ توجہ دے دیجیے گا جملے پر۔ ہونا یہ چاہیے، دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب دشمن کو غم میں دیکھتا ہے، دشمن اپنے دشمن کو غم میں دیکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، بلکہ مٹھائیاں بانٹتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا اس کے ہاں غمی ہے، اس کے ہاں پریشانی ہے، اس کے ہاں ضرورتی ہے۔ مگر حسین بن چارہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ حسین کا غم عجیب ہے، غم ہم مناتے ہیں، پریشان دشمن ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ جملے جو کہتے ہیں نا کہ یہ غم ہماری سزا ہے، تو پھر ہمیں اپنی سزا کاٹنے دو، تم ہماری سزا کو مختصر کیوں کرواتے ہو؟ ہماری سزا ہے نا، ہم جلوس نکالیں گے، روڈوں پر آئیں گے، اپنی سزا کو بڑھا رہے ہیں، تمہیں کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ اگر ہمارے لیے غم سزا ہے اور تم پریشان ہو رہے ہو کسی کے کہنے کے بقول، اگر عزاداری اور یہ غم تمہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اور اس کی وجہ سے تم پر کچھ بھی اثر نہیں پڑا، تو پھر یزید کے بچوں میں یہ کھلبلی کیوں ہے؟ یہ یزید کے بچے پھر پریشان کیوں ہیں؟ غم ہم مناتے ہیں، پریشان وہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ زمانے کے غم اور ہیں، حسین کا غم اور ہے۔ زمانے کے غموں میں انسان مبتلا ہو جائے تو دشمن خوش ہو جاتا ہے، مگر حسین کے غم میں انسان آ جائے تو دشمن پریشان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کا غم انسان کے اندر مایوسی پیدا کر دیتا ہے، مگر حسین کا غم مایوسی نہیں، شجاعت پیدا کر دیتا ہے، امید پیدا کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، حسین کا غم دشمنوں کے چہروں سے نقاب کو ہٹاتا ہے۔ ہم جیسے جیسے گریہ کرتے جاتے ہیں، دشمن بے نقاب ہوتا جاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ توجہ کرنا، زمانے کے غم سے دل ٹوٹ جاتا ہے، زمانے کے غم سے دل منہدم ہو جاتا ہے، زمانے کے غم سے دل کمزور ہو جاتا ہے، زمانے کے غم سے دل مایوس ہو جاتا ہے، زمانے کے غم سے دل پریشان ہو جاتا ہے۔ جس غم سے دل ہلکا ہو جائے، جس غم سے دل کو سکون ملے، جس غم سے دل کو آرام ملے، جس غم سے دل کو آسائش ملے، جس غم سے دل کو امید ملے، وہ کوئی غم نہیں، وہ حسین کا غم ہے۔ دوسرا اصول حسین بن چارہ صاحب فرماتے ہیں، عجیب ہے، دنیا غم سے جان چھڑانے کے لیے پیسے خرچ کرتی ہے، کرتی نہیں؟ ارے بھائی، دنیا غم سے جان چھڑانے کے لیے پیسے خرچ کرتی
کر کے غم حسین کو خرید دی ہے۔ یہ غم انسان کو قوت دیتا ہے، یہ غم انسان کو حیات دیتا ہے۔ وہ غم الگ ہیں، وہ دنیا کے غم انسان کو توڑ دے وہ الگ ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کے غموں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو دل ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ جب دل ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جائے گا تو دل میں مایوسی گھر کر جائے گی۔ جب دل میں مایوسی گھر کر جائے تو انسان خودکشی کی طرف بڑھتا ہے۔ مگر جیسے غم حسین کی طرف آتا ہے، اپنے گھر میں جوان مر ہی کیوں نہ جائے اسے جینے کی امید ملتی ہے۔ جوان کو مرتا ہوا دیکھ کر گھر میں مجلس حسین کر کے زمانے والوں کو بتاتا ہے میرا جوان علی اکبر کے سامنے کیا ہے، میرے ہزاروں جوان اکبر پہ قربان ہو جائے۔ اس لیے کہ اس غم سے ہمیں امید ملتی ہے۔ اگر یہ غم نہ ہوتا جناب زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے، یہ غم ہدیہ نہ ہوتا تو اس قوم کی نجات اور اس قوم کی حیات ممکن ہے۔ اس غم میں آپ نے کبھی دیکھا قرآن مجید کی آیت میں کہ خدا متعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں پروردگار انہیں شیطان کا بھائی قرار دیتا ہے۔ جو اللہ کی یاد سے منہ موڑے وہ شیطان کے بھائی قرار پاتے ہیں۔ جب شیطان کے بھائی قرار پاتے ہیں تو شیطان کہاں لے جاتا ہے؟ شراب کی طرف لے جاتا ہے، ناامیدیوں کی طرف لے جاتا ہے، مایوسیوں کی طرف لے جاتا ہے، اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جو اللہ کو اپنا ولی بناتا ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے ولی کو اپنا ولی بناتا ہے، وہ ولی تو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ اگر جو شیطان کا پیروکار ہو جائے، جو شیطان کی باتوں میں آ جائے، شیطان اسے نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے کر آتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے، ظلمت یعنی ناامیدی، ظلمت یعنی مایوسی، ظلمت یعنی پریشانی، ظلمت یعنی زندگی جینے کا ذوق اسے نہیں دے گا، بلکہ اسے کہے گا کہ تمہیں مر جانا چاہیے۔ دنیا کی ہزاروں آسائشیں اس کے پاس ہوگی، مگر چونکہ دل میں خدا کی محبت نہیں ہوگی تو وہ دل اچاٹ ہو جائے گا، وہ دل مایوس ہو جائے گا، وہ دل پریشان ہو جائے گا۔ ایسے دل والا آدمی خودکشی کر لے گا، ایسے دل والا آدمی پریشان ہو جائے گا۔ خدا یہ کہہ رہا ہے جو شیطان کا بھائی ہو جائے وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے ظلمتوں میں چلا جائے گا، اور جس کا شیطان بھائی ہو جائے وہ مایوسی کی زندگی گزارے گا۔ خدا یہ کہتا ہے کہ شیطان سے تعلق توڑو، کس کی طرف آؤ؟ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ اور اللہ کے ذکر کی طرف کیسے آنا ہے؟ آپ نے دیکھا خود رسول خدا کا یہ جملہ ہے، رسول خدا سے پوچھئے یا رسول اللہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ آپ کو بہت ساری روایتیں مل جائیں گی جس میں یہ جملے ہمیں ملتے ہیں۔ علی مولا کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، حسین کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ کل کی گفتگو سے ربط دے دوں کہ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، حسین تو نے میرے ذکر کو زندہ رکھا، اب میں تمہارے ذکر کو زندہ رکھوں گا، اور حسین کا ذکر زندہ ایسے رہے گا۔ خود حسین کے ذکر میں اللہ کے ذکر کی حیات پوشیدہ ہوگی۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ قید کہتے ہیں انڈے کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا اسے قید کہتے ہیں۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا یعنی شیطان اس پر ایسے قبضہ جما لے گا جیسے انڈے کا چھلکا انڈے کی زردی اور سفیدی پر قبضہ کر لیتا ہے۔ انڈے کی زردی کیا کرتی ہے؟ اندر کی چیز باہر نہیں جانے دیتی، باہر کی چیز اندر نہیں آنے دیتی۔ یہ انڈے کے اوپر کے چھلکے کا کام ہے۔ اگر اس طریقے سے انسان شیطان کے جکڑ میں
اگر یہ انڈا باہر سے ٹوٹے تو موت کی علامت ہے. ایسا ہی ہے، اگر یہ انڈا باہر سے توڑ دیا جائے تو کس چیز کی علامت ہے؟ موت کی. کیوں؟ اس لیے کہ باہر کی چیزوں نے آ کر اسے توڑ دیا، جو اس میں حیات کی امید تھی اس میں جو حیات کی امید تھی وہ ختم. کیوں ختم ہوئی؟ کیونکہ باہر کے وسائل میں سے توڑ دیا ہے. مگر مقررہ وقت پر یہی انڈا خود بخود اندر سے ٹوٹے کیا ہوگا؟ اب یہ حیات کی نوید لے کر، آج کل نوید استعمال ہوتا ہے، مگر نوید لے کر یہ جو بچہ ہے وہ آواز لے کر نکلے گا کہ اگر یہ انڈا اندر سے ٹوٹے تو حیات کی نوید ہے، اگر باہر کے وسائل کی وجہ سے اور باہر کے ارتباطات کی وجہ سے ٹوٹے تو موت کی وجہ ہے. اب عزیزان محترم سمجھیے، اگر یہ دل باہر کی چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جائے، اگر دنیاوی غموں کی وجہ سے یہ ٹوٹ جائے، دنیاوی غموں کی وجہ سے مبتلا ہو کر یہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جائے تو یہ دل مایوسیوں میں چلا جائے گا، اندھیروں میں چلا جائے گا، خودکشی کی طرف چلا جائے. مگر اسی دل میں جب ہمیں حسین اٹھے گا، اسی دل میں جب محبت حسین اٹھے گی، اسی دل میں جب عزاداری کی محبت اٹھے گی، کیونکہ دل سے اٹھی ہے، زمانے کے غم نہیں، حسین کا غم خدا کا غم ہے. اس لیے جب دل سے اٹھے گی بات تو اب یہ دل زندہ ہونا شروع ہو جائے گا. امام زمانہ بلند ترین عزیزان محترم، یہ جملہ یاد رکھیے، یہ خطابت نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہوں. اسلام کی سانسوں کا نام یہ مجلس و عزاداری، اسلام کی دھڑکن کا نام یہ عزاداری ہے. جب تک یہ عزاداری ہوتی رہے گی اسلام کے قلب کی دھڑکنیں جاری رہیں گی. جس دن یہ عزاداری رک گئی اس دن یہ اسلام رک جائے گا. اور اس عزاداری کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس عزاداری کی بنیاد، اس تہذیب کی بنیاد رکھی حضرت زینب صلوات اللہ تعالی علیہ. اور اگر جوادی عاملی یہ جملہ فرماتے ہیں، یہ دل ہی تب کہلاتا ہے جب اس دل میں محبت اہل بیت، ورنہ یہ دل نہیں کہلاتا. بہت ساری جگہوں پر جو کام ہو رہے ہوتے ہیں اسی کام کی وجہ سے اس جگہ کا نام پڑ جاتا ہے. اس بارگاہ کو بارگاہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں مجلس ہو رہی ہے. مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر سجدہ کیا جا رہا ہے. گیریج کو گیریج کیوں کہتے ہیں یا گیراج کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں. بینک کو بینک کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں پیسے رکھے جاتے ہیں. استبل کو استبل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں گھوڑے یا گدھے باندھے جاتے ہیں. باڑے کو باڑا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر حلال جانور یعنی گائے بھینس وغیرہ باندھی جاتی ہے. یعنی جس جگہ پہ جو کام ہو رہا ہو اس کو اس کام کی وجہ سے پکارا جاتا ہے. آغائی جوادی عاملی یہ فرماتے ہیں یہ دل کب بنتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ دل کب بنتا ہے؟ فرماتے ہیں
کہتے جیسے ہی رسول خدا آئے رسول خدا کو بھی بشارت
بشارت دینے والے مولا حسین تھے اور انہوں نے آ کر کہا بابا ہمارے گھر میں ہماری بہن آ گئی۔ کسی شخصیت کی عظمت، کسی شخصیت کے وقار، کسی شخصیت کی حیثیت کو جانا تو یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ معصوم ہستیاں کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جناب زہرا کے لیے رسول خدا استغفار کرتے تھے، کھڑے ہو جائے گا۔ امام حسن و حسین کی ولادت جب ہوئی، جناب زہرا مولا علی سبقت نہیں کرتے نام رکھنے۔ آپ کو معلوم ہے جناب زہرا مولا علی کہتے ہیں کیسے سبقت کریں، رسول خدا پر ہم سبقت نہیں کر سکتے۔ رسول خدا نے بھی یہی جملہ کہا میں خدا پر سبقت، کوئی یہ معمولی بچے نہیں کہ یہ اہتمام بتایا جا رہا تھا جن کا خود خدا نام رکھ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جناب مریم نے بیٹا چاہا مگر جناب حنا نے، ان کی مریم کی ماں نے بیٹا چاہا مگر اللہ نے بیٹی دے دی۔ اللہ نے بیٹی دے دی، نام کس نے رکھا؟ جناب حنا نے، اللہ نے نہیں رکھا۔ اور جب پوچھا جناب حنا نے پروردگار میں تو بیٹا چاہتی تھی، تم نے بیٹا دے دیا، تو اللہ نے کہا لیس الذکر کالانثی، یہ جو تم کو میں نے بیٹی دی ہے نا، اس پر ہزاروں بیٹے قربان ہو جائیں، یہ بیٹی بڑی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ذات مگر اللہ نے نام نہیں رکھا، جناب حنا نے نام رکھا، حالانکہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے۔ اندازہ لگائے جناب مریم کا نام اللہ نے نہیں جناب حنا نے رکھا، اسی کے لیے پروردگار یہ کہتا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، ہم نے جناب مریم کو چنا، تمام عالمین کی عورتوں میں سے پاک رکھا اور تمام عالمین کی عورتوں پر اسے سردار بنایا۔ دو دفعہ استفا لفظ جناب مریم کے لیے آیا ہے، اتنا اہتمام حالانکہ خود نام نہیں رکھا، جس کا خود نام رکھے۔ خدا نے جناب مریم کا خود نام نہیں رکھا مگر جناب مریم نے اپنے کردار سے بتایا کہ پروردگار عالم نے بیٹے کی جگہ پر جناب مریم کا انتخاب کیا، اور اللہ نے گویا کہ جناب مریم پر اعتماد کیا کہ اس اعتماد کو جناب مریم نے ثابت کیا۔ جب جناب زینب کی ولادت ہوتی ہے تو رسول خدا حالت سفر میں ہے، مولا علی جناب زہرا انتظار کر رہے ہیں، آپس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بچی کا نام نہیں رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ رسول خدا آئے وہ رکھیں یا خدا کی طرف نہیں، جانتے ہیں یہ کوئی معمولی بچی، اس لیے انتظار کیا، یعنی انتظار کیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پتر میں ہو تو اس کا نام رکھ دیا جائے، جب آسان ہو جائے بیٹے کا نام بھی چن لو، بیٹی کا نام بھی چن لو، اور پہلے 7 دن مستحب ہے کہ بیٹا ہو تو محمد، بیٹی ہو تو فاطمہ بولو، مگر یہ
ایسا پھلدار معطر درخت جس کے قریب کوئی اور درخت نہ ہو، یہ کو تنہا معطر اور پھلدار درخت کو عرب زینب کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ مجلس کے انداز سے کہوں، جیسے ائمہ میں کوئی اور حسین نہیں، ایسے خواتین میں کوئی اور زینب نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد جس کا وجود اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کی طرف میں سورہ صافات میں پوچھیں گے یہ آسمان پر ستارے کس لیے ہیں، تو پروردگار عالم یہ جملہ کہتا ہے ان السماء، پروردگار عالم نے یہ جو آسمان ہے اور اس پر جو ستارے رکھے، بزینت الکواکب، آسمان کو ستاروں سے زینت دیے۔ زینت کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ انسان جذب ہو۔ زینت کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ انسان توجہ کرے۔ زینت کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ اس زینت کے ذریعے انسان اپنے ہدف تک پہنچے۔ کہتے ہیں آسمان ولایت و نبوت کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ دنیا والوں کو جناب زینب نے بلا کر ولایت و امامت کی معرفت کروائی۔ زینب وہ پھلدار درخت جو یہ وہ تنہا اور معطر جو اپنی خوشبو سے دنیا کو اپنی طرف جذب کرے، جناب زینب نے اپنی ولایت کے خوشبو سے، جناب زینب نے اپنے جو خداوند متعال کی طرف سے وہ ولایت کا مرحلہ ملا ہوا تھا، اس خوشبو سے دنیا والوں کو بتایا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں گی کہ علی کون ہے، زہرا کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، رسول کون ہے، اور جناب سیدہ نے بتایا۔ اور جب کہنے والے نے یہ جملہ کہا کہ بتاؤ کہ تم زندہ ہو یا ہم زندہ ہیں، تو جناب زینب نے کہا ذرا رک جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا کون زندہ ہے کون مر جائے گا۔ تو ایک مرتبہ جب اذان کی آواز بلند ہوئی، محمد اذان سے جب محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوئی، تو جناب زینب نے یہ جملہ کہا اے یزید بتا یہ محمد تمہارا نام ہے یا میرا نام ہے؟ اے یزید جتنے بھی حربے استعمال کرنے کر لو، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہمارے ذکر کو زندہ رکھا ہے، تمہارا ذکر مٹ جائے گا، ہماری وحی زندہ رہے گی۔ یہاں پر کمال کی بات یہ ہے جناب زینب نے وقت یہ نہ کہا ہے ہماری وحی، یہ نہیں کہا کہ رسول کی وحی۔ یہ ہر ایک کو مجال نہیں ہے کہ یہ کہے کہ جو رسول پر قرآن نازل ہوا وہ ہم پہ نازل ہوا، یعنی جناب سیدہ اپنے آپ کو رسول کی وحی کے ساتھ شریک قرار دیتی ہے، اس لیے کہ صرف جس پر وحی آئے وہی اس کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ جو وحی کو بچائے وہ بھی ذمہ دار ہوگا۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، دور بھیج کے محمد بآواز بلند نعرے صلوات۔ روایات میں یہ آغا نعمت اللہ جزائری نے بھی یہ لکھا ہے۔ اول تو یہ کہ عالم بچپن میں جیسے میں نے بتایا نا کہ ایک معنی جو زینب کا آپ کو بتایا وہ پھلدار درخت، معطر درخت، یہ کوئی تنہا درخت، اور یہ آپ کے سامنے بیان ہوا کہ امام حسین نے ولادت بشارت رسول خدا کو علی کو، یہ بھی روایت موجود ہے۔ رحمت اللہ جزائری بیان کرتے ہیں عالم بچپن میں جب جھولے میں جناب زینب ہوتی تھی اور مولا حسین جھولا جھلاتے تھے، ٹھیک، مگر جیسے ہی جھولا جھلاتے ہوئے مولا حسین دور ہو جاتے تھے زینب پریشان ہو۔ عالم بچپن یہ اتفاقی محبت نہیں ہے، یہ حادثاتی محبت نہیں ہے، اس لیے کہ حسین کے ساتھ زینب کی محبت جو جڑی ہوئی ہے یہ محبت دین کی حیات کی وجہ ہوئی ہے۔ امتحان ہی وہی ہوتا ہے۔ اتنی محبت، اب یہ روایت نے اتنی محبت، ایک تو جناب مسلم نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کہہ دیا تھا، اور وہی جملہ یہاں پر دوہراؤں گا کہ جناب زینب جب بھی مصلی عبادت پر آتی، توجہ فرمائیے گا اس جملے پر، جب بھی مصلی عبادت
کہ حسین کون ہے؟ اچھا یہ تو ایک روایت ہے، امام حسین معصوم ہے، امام حسین امام ہے، جناب زینب سے یہ معاملہ کہ امام کا انتظار کریں، جو کائنات کا قبلہ ہو اسے امام کہتے ہیں، پتہ ہے؟ اس لیے جناب سیدہ نے حجت تمام کی تھی اس جملے پر، جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ سیدہ کیوں علی دوسروں سے بیعت نہیں لینے چاہتے، کیوں لوگوں کو کیوں نہیں کہتے کہ تم میری بیعت کرو، تو جناب سیدہ نے کہا کیا تم بھول گئے میرے بابا نے یہ کہا تھا یا علی انت مثل و مثل الکعبہ، یا علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، یہ تو تھے کہ رسول خدا کے سامنے جب آقا ذات زہرا آتی تو رسول خدا تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے اور حتمان مراد ہی کھڑے ہوتے، مگر جناب زینب کے لیے یہ ہے کہ مولا کائنات سے لے کر امام حسین تک جب جب بھی بی بی زینب آتی سب کھڑے ہو جاتے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ اب جو روایت سنانے لگا ہوں آپ اس پہ توجہ دیجیے گا، وہ روایت ہے آواز بلند علیہ السلام، وہ روایت یہ ہے کہ ویسے حکم یہ ہے، شرعی حکم یہ ہے، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اگر والد آ جائے، والدہ آ جائے، استاد آ جائے تو قرآن کی تلاوت کو روکنا نہیں، ٹھیک، قرآن کو بند نہیں کرنا، اپنی تلاوت جاری رکھیں۔ والدین کی تعظیم ویسے والدین کی تعظیم ہے، مگر جب قرآن پڑھ رہا ہو آدمی تو پھر والدین کی تعظیم نہیں، استاد کی تعظیم نہیں، مگر یہ شرعی حکم ہے، استحباب ہے اس میں۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ جب مولا حسین قرآن کی تلاوت کرتے، یعنی قرآن ناطق جب قرآن صامت کی تلاوت کر رہا ہوتا، سمجھے دو قرآن ناطق قرآن صامت تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے امام حسن یہ جملہ فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے کلام کرے میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں خدا سے کلام کروں تو نماز پڑھتا ہوں، یہ اہمیت اتنی قرآن مجید کی ہے۔ فرماتے ہیں جب امام حسین کے مشام پہ جناب زینب کی خوشبو آتی، یہ احساس کرتے کہ میری بہن زینب آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کو روک دیتے، قرآن کو بند کرتے، قرآن کو رکھ کر کھڑے ہو جاتے اور جناب زینب کا استقبال کرتے۔ علماء کرام نے یہاں پر حاشیہ بتایا کہ یہ امام حسین ایسا کر کیوں رہے ہیں، کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں آج جس قرآن کی میں تلاوت کر رہا ہوں اگر یہ قرآن زندہ رہے گا تو میری بہن زینب آبو کی وجہ سے رہے گا، اس لیے حسین آج قرآن کو رکھ
یہی تھا کہ اے بھائی جتنے بھی شہید ہیں وہ سب تمہارے ساتھ سجا سجا کر مقتل کی طرف بھیجوں گی، اور جب انہیں لے کر آؤ گے تمہیں ان پہ ہدیہ کرم دے گی، مگر عصر عاشور کے بعد زینب تنہا رہ جائے گی۔ اب زینب کا جہاد شروع ہو جائے گا۔ اس جہاد میں حسین جناب زینب کے ساتھ نہیں ہے، اس جہاد میں جناب زینب کے ساتھ خواتین ہیں، مولا سجاد ہیں، سب کو سنبھالنے والی جناب زینب ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب کی عمر جو بتائی جاتی ہے وہ 52 سے 53 سال بتائی جاتی ہے۔ سیوتی یہ لکھتا ہے کہ عجیب خاتون ہے، خدا کی قسم، بڑھاپا اتنا ہے مگر اس بڑھاپے میں بھی سجاد کو خیمے سے جلتے ہوئے بچا رہا ہے۔ جس خاتون کا عزم اتنا بلند ہو، تاریخ حیران و پریشان ہے کہ آخر کے خاتون نے دیکھو یہ بدلے زینب ہے، یہ علی کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا جب جناب زینب اپنے بھائی کے لاشیں پر آئی۔ یہ ہمت دیکھے، یہ جگر دیکھے، یہ حوصلہ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ جس بھائی سے جدا ہوتے ہوئے زینب بے ہوش ہو رہی تھی اور بھائی نے کہا اے زینب آگے تو بہت بڑا امتحان بنایا آپ نے، آگے تو بڑے بڑے امتحانات پڑے ہیں، اور نہ جانے حسین نے کیا کہہ دیا۔ اس کے بعد شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جب اپنے بھائی کے پامال لاشیں پر آئی تو اب بے ہوش نہیں ہوتی، اب گرتی نہیں ہے، اب جناب زینب نگران نہیں ہوتی بلکہ اپنے بھائی کے لاشیں کو سمیٹا۔ اللہ جانے کیسے سمیٹا ہوگا، جو لاشا گھوڑوں سے پامال کیا گیا ہو اس کو سمیٹنے کے بعد جناب زینب نے اپنے بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ روایت یہ کہتی ہے ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد جناب زینب نے یہ جملہ کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، او پروردگار مجھے زینب سے یہ قربانی قبول کر لے۔ ہاں اس سے پہلے ہی تو یہ جملہ کہا تھا انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے جس کو رسول سوار کرایا کرتے تھے؟ ارے یہی وہ حسین ہے، خدا نہ کرے کوئی بہن بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے، خدا نہ کرے کوئی بیٹی باپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے۔ بس یہ منظر مجھے پڑھنے دیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ آج اب حسین مولا کو ظالم آگے بڑھا اور ایک مرتبہ روایت کے یہ جملے کہ شبر لکیر مولا حسین کے سینے پہ سوار ہو رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچے ذرا جب مولا حسین گھوڑے کی سیٹ سے زمین پر آئے تھے تو پورا وجود تیروں سے بھرا ہوا تھا۔ روایت میں یہ جملے تھے، یہ زہرا جایا، یہ زہرا کا غریب بچہ نہ زمین پہ تھا نہ زین پہ